کتنے ادارے میں لوگ کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ رپورٹرز؟ ہمارے اخبار میں ہمارا جو مین آفس ہے وہاں تو ہمارے ٹوٹل 20 سے 22 لوگ ہیں، کے اندر ہمارے 30 سے 40 لوگ ہیں۔ تنخواہ دیتے ہیں کسی کو؟ ہاں، جو ہمارے مرکزی آفس کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں۔ کسی رپورٹر کو تنخواہ دیتے ہیں؟ رپورٹر کا ہماری تنخواہ تو نہیں اس طرح مقرر ہوتی ہے جس طرح مرکزی آفس میں بندہ بیٹھتا ہو، لیکن اس کو ہم کمیشن دیتے ہیں۔ لیکن آپ نہ صرف اس کو تنخواہ دیتے ہیں بلکہ جب وہ ادارے کو جوائن کرتا ہے الٹا آپ اس سے پیسے لیتے ہیں۔ وہ سیکورٹی ہوتی ہے، دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیکورٹی ہوتی ہے، خبر کے پیسے نہیں ہوتے وہ کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ ہاں دیکھیں نا، بل بھی تو لینا پڑتا ہے نا۔ ہمارے صحافی کی تنخواہ کا نام کمیشن ہے، کمیشن ہے، تو آپ لوگ ان کو تنخواہ کیوں نہیں دے سکتے؟ دیکھیں کمیشن اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ سر آپ صحافیوں کو تنخواہ نہ دے کر ان کو بیکاری بنا دیا آپ لوگوں نے، مالکان نے۔ یہ دیکھیں کس حد تک آپ کی بات چیز صحیح ہے، بڑی حد تک یہ لیکن بات تنخواہ کا ایشو یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں وہ ان کی مرضی ہوتی ہے، وہ کام کرتے ہیں۔ آپ کے ادارے کے ساتھ کام کرنے والے ان 50-60 لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ادارے سے فارغ کرنے کے لیے آپ کے اوپر بڑا پریشر ڈالا گیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو فیلڈ کے اندر ہمارے صحافی کام کرتے ہیں نا، مقامی لیڈر ہوتا ہے، اس کی خواہشات کے مطابق وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ خبریں نمائندہ ہمارے اس کے مطابق لگائے۔ ایک راجپوت قبیلے کے صحافی کو ایک جاٹ قبیلے کے سیاستدان نے آپ کو فون کر کے کہا اس کو فارغ کرو، یہ جاٹ قبیلے کے خلاف خبریں ہاں، لگاتا ہے۔ یہ مجھے ایک بار پیغام آیا تھا، لیکن الحمدللہ میں نے کسی لیڈر کی بات نہیں مانی۔ ستیہ ناس ہو اس جاٹ قبیلے کے سیاستدان کا جو اتنا برادری ازم کرتا ہے کہ راجپوت قبیلے کا صحافی بھی دیکھیں ہونا جی، چاہیے۔ آزاد کشمیر میں قریشی صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، صحافت ہو، وکالت ہو، عدالت ہو یا انتظامیہ ہو، کسی وہاں تو برادری ازم کا تو ایک ماحول بنا ہوا ہے، کلچر ہے وہاں۔ یہ آپ بھی مانتے ہیں؟ تو یہ میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تو ہے۔ اس برادری ازم کو ختم کرنے کے لیے کوئی صحافت نے کردار ادا کیا؟ دیکھو جی، بے شمار میں بطور 15 سال جو میرا صحافتی کیریئر ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں برادری کو خاتمہ کروں۔ اس میں پہلے صرف صحافی کی تعریف یہ ہوتی تھی کہ میٹرک پاس، لیکن میں جب آیا ہوں تو میں نے باضابطہ اسمبلی سے یہ بل پاس کروایا ہے کہ ہم نے آج کل جو ہمارا پریس فاؤنڈیشن کا ممبر وہ صحافی بنتا ہے جو بی اے پاس ہوتا ہے، اور ٹیسٹ انٹرویو بھی دیتا ہے، تو جواب بھی دیتا ہے، ریٹن بھی دیتا ہے۔ یہ جب آپ نے بی اے پاس کی شک رکھوائی، جی جی جبکہ سیاستدان کی تعلیم صرف میٹرک پاس ہونی چاہیے اور صحافی بی اے پاس ہو، یہ تو اچھی بات ہے۔ جی، یہ بی اے پاس کی شک کے بعد کتنے صحافی بچے کشمیر میں؟ بی اے پاس سے پہلے بے شمار لوگ تو جو بی اے تھے، لیکن جو پہلے ممبر ہمارے بن چکے تھے وہ تو تھے، لیکن اس کے بعد صحافتی یہ ممبرشپ کا تعداد میں بہت کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ یعنی کہ بیشتر صحافی بی اے پاس نہیں ہیں۔ نہیں ہے۔ آپ نے صحافیوں کے حق اور حقوق کے لیے کیا کیا؟ میں نے دیکھیں جی کہ یہ جو ہمارا پریس فاؤنڈیشن کا ادارہ ہے، میں نے اس کا 30 سال میں 3 سال وائس چیئرمین رہا ہوں۔ کیا آپ آزاد ہیں ایز اے صحافی؟ میں بالکل آزاد نہیں ہوں، بالکل آزاد نہیں ہوں۔ آپ کو کس سے اور کیسی آزادی چاہیے؟ ہاں میں آزاد، دیکھیں جی ہمارا ایک معروضی نظام ہے، سسٹم ہے وہاں پہ، جس طرح آپ لوگ یہاں برطانیہ کے اندر آزاد لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، وہاں پہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ فون کر کے کہتے ہیں چودھری صاحب خبر چھوٹی لگا دی؟ دیکھیں بے شمار لوگ ہیں، سیاستدان، آج کل تو پرنٹ میڈیا کی اہمیت کم ہوگی، جو سیدھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے لوگ کہتے رہے ہمیں بے شمار۔ یہ کس نوعیت کی صحافت ہے جس میں مجھے اس بات کی وضاحت چاہیے کہ تھانہ پولیس چڑوئی کوٹلی سینسا کے ایس ایچ او نے ایس پی کوٹلی کی ہدایت کے اوپر اور ایس ایس پی میرپور اور آئی جی کے کہنے کے اوپر منشیات پکڑ لی؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ خبر چھپتی ہے؟ یہ خبر چھپتی ہے اخبار میں؟ وہ اصل میں ہمارے لوگ، کیا اس ایس ایچ او کو آئی جی کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جاؤ اور منشیات وہاں سے جا کے پکڑو؟ یہ بعض اوقات جو بعض ہمارے صحافی دوست ہوتے ہیں وہ خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں خوش کرنے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں، اور یہ ایسا پھر ہوتا آپ بھی ہے۔ یہ بات چھاپ بھی دیتے ہیں؟ لیکن ہم تو فیلڈ میں نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں جو رپورٹر نمائندہ جو خبر چیز بھیجتا ہے ہم اس کے بیہاف پہ اس کو چھاپ دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس کو غور نہیں کرتے اس پہ؟ ہم غور تو کرتے ہیں لیکن غلطی تو ہو جاتی ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ سادہ لفظوں میں کیا یہ چاپلوسی نہیں ہے الاف اسلام ہمارے کی؟ بے شمار جو دوست احباب ہیں وہ چاپلوسی بھی کرتے ہیں۔ آپ نے صحافیوں کی تربیت کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنایا؟ بالکل، الحمدللہ پریس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ابھی یہ اکیڈمی بنی ہے۔ یہ تربیت میں آپ نے ان کو کپڑے پہننا سکھایا، کیسے پہنتے ہیں، کس نوعیت کے پہنتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، یا خبر کی تعریف بتائی؟ نہیں، کھانا کا الگ ایشو ہے، خبر کی الگ ہے، آج بہتری ہو رہی ہے الحمدللہ۔ کوئی نیا نوجوان آزاد کشمیر جیسے کلچر میں صحافت میں کیوں آئے گا؟ اس کو کیا ملے گا؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ نہیں آ سکتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ نہ صرف ان پڑھ لوگ صحافت کرتے ہیں جی بلکہ وہ مختلف نوعیت کے رپورٹر اور صحافی ہو کے نشے کرتے ہیں، اخبار کے مالکان جی جی نشہ بیچتے ہیں۔ جی یہ کیا معیار ہے صحافت کا آزاد کشمیر میں؟
میں یہ استثنائی صورت ہے اس میں کوئی لیکن یہ اوورآل ایسی بات تو نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں. سابق ڈی جی راجہ اظہر صاحب نے ڈی جی انفارمیشن نے ایک کوشش کی کہ میں آزاد کشمیر کے صحافیوں کو مالکان سے تنخواہ دلواؤں. انہوں نے کیا درخواست دو، انہوں نے الٹا یہ لکھ کے دے دیا ان کو کہ ہمیں تو ادارے والے تنخواہ دیتے ہیں. تو جب صحافیوں کے حق اور حقوق لینے کے لیے کوئی ڈی جی انفارمیشن کوشش کرے گا اور صحافی خود اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو کیا پھر یہ صحافت مورے کے طور کے اوپر استعمال ہوتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے راجہ اظہر کا جو نام لیا ہے، راجہ اظہر صاحب نے اپنے دور ملازمت میں اچھے کام کیے ہیں صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے. انہوں نے کوشش بھی کی ہے. جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں اس طرح یہ سب صحافی نہیں ہے. سر آپ موتی رام کے شہر میں رہتے ہیں، وہاں پر جب فرد نمبر جاری کرتے ہیں تو وہ فردوں کے اوپر لکھا ہوا ہے پیچھے یہ، یعنی کہ جو اصل مالک ہے وہ موتی رام سنگھ ہے. تو اس کا مطلب کہ کوٹلی کے لوگ آج بھی جو موتی رام ہندو ہے آپ اس کے شہر میں رہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اگر آزاد کشمیر یا پورا ریاست جموں و کشمیر اگر ایک واحد ریاست کھلائے تو اس میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہمارے کوٹلی کے اندر بعض زمینیں ہیں اس میں سکھوں کے نام آتے ہیں. تو کوٹلی شہر کا اصل مالک کاغذات، آئین اور قانون کے مطابق موتی رام ہے. موتی رام ہے، لیکن ہندوؤں کے نام آتے ہیں. موتی رام کے مندر تو آج بھی آپ کے شہر میں ہیں. ہاں بالکل. ابھی کوٹلی کے اندر جو ہمارا یہ جو کوٹلی شہر کے ساتھ نیچے جگہ ہے منڈی سے کہتے ہیں، منڈی کے اندر مندر ہے، جمال پور کے اندر مندر ہے. کوٹلی کا نام لیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا تعلق کوٹلی کہاں سے ہے؟ کوٹلی میں گلہار شریف کا رہنے والا ہوں. اگر آپ کوٹلی گلہار شریف کے رہنے والے ہیں تو پہلے اس کا نام اگہار کیوں تھا؟ گلہار شریف کا پہلے نام تھا اگہار. وہ ہمارے ایک آبا و اجداد تھے بزرگ، ان کا نام تھا بابا گئی، ان کے نام سے یہ اگہار تھا. اگر گلہار کا مطلب پھولوں کا ہار ہے تو اگہار کا مطلب کیا تھا؟ اگہار کا لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی آگہار کا مطلب ہے جی آگ کا ہار. کوٹلی جہاں آبادی کے اعتبار سے بڑا شہر ہے وہیں پہ اس کو مدینۃ المساجد کہا جاتا ہے. اس میں کس کا کردار ہے مدینۃ المساجد بنانے میں؟ اصل میں یہ 60 کی دہائی میں جو ہے ہمارے قبلہ حضرت صاحب خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہوں نے جب اپنا قدم رنجا فرمایا کوٹلی کے اندر تو کوٹلی کے اندر اللہ کا فضل ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں مساجد موجود ہیں. پیر صاحب کی آمد سے قبل لوگوں کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی تھی صحیح سے؟ نہیں، نماز لوگ پڑھتے تھے لیکن اس طرح کا شعور نہیں تھا. دینی شعور پیر صاحب کی آمد کے بعد ہی لوگوں کو ہوا ہے. اور آپ ٹھہرے صحافی، جی کیوں صحافت میں آئے تھے؟ اصل میں مجھے ایک شوق تھا لکھنے اور پڑھنے کا. آپ کو لکھنے اور پڑھنے کا شوق تھا اور اتنا لکھا اور پڑھا کہ ماسٹر جرنلزم کیا؟ جرنلزم میں نے BA جرنلزم کیا پنجاب یونیورسٹی سے، پھر میں نے ڈبل MA کیا تھی منہاج یونیورسٹی لاہور سے. تو پھر امجد چودھری صاحب آپ صحافی بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. میں قبلہ حضرت صاحب جو کوٹلی آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں، میں نے ان کے زیر سایہ ان کے مدرسے کے اندر میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے. قرآن پاک حفظ کر کے تو لوگ بڑی سی داڑھی رکھتے ہیں، سر پہ امامہ باندھتے ہیں، مسجد میں امامت کروا رہے ہوتے ہیں، آپ سارے خبریں چھاپتے ہیں. قرآن پاک حفظ کرتا ہے اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ امامت کرانا یا خطابت کرانا. ہم جو مسلمان ہیں ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے بلکہ کہ وہ قرآن پاک پڑھے اور اس کو سمجھے، عمل کرے، اس پر عمل کرے. صدائے چنار کامیابی سے جا رہے ہیں الحمدللہ. بڑا اللہ کا فضل ہے. آج جو ہے یہ 15 اکتوبر کو روزمرہ صدائے چنار کی ہم نے 15 سالہ صحافتی اپنا کیریئر مکمل کی ہے. جب صدائے چنار اخبار کا آغاز کر لیا اس کے بعد جب خبریں لگائی تو کسی نے کہا یہ خبر آپ ایسے کر دیں، ویسے لگا دیں، پیسے لے لیں، ہیڈ لائن بڑی کر دیں؟ دیکھیں جی، آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کے اندر جو بھی صحافی کام کرتا ہے جس نے پروفیشنل صحافت کی ہو اس کو بے شمار آفریں آتی ہیں. آپ نے کیوں نہیں قبول کی؟ ہم دیکھیں جی ہمارا ضمیر یہ چیز مانتا ہی نہیں ہے. آپ AKNS کے صدر رہے، کیوں صدر بنے؟ میں ابھی میرپور ڈویژن سے وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن رہا ہوں. ٹھیک. پریس فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے ہمارا آزاد کشمیر میں صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے. کتنے ریاستی اخبارات ہیں پھر؟ ہمارے ریاست کے اندر ٹوٹل 52 کے قریب اخبار ہیں. آپ کو 19 کروڑ روپے کے سالانہ اشتہارات ملتے ہیں، کہاں جاتے ہیں وہ پیسے؟ اصل میں 19 کروڑ کا یہ بجٹ آپ بہت تیز ہے. یہ پہلی بار یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے ہمارا جو نارمل کا بجٹ ہے PID محکمہ اطلاعات کا بجٹ جو ہے یہ کروڑوں روپے کے بجٹ میں شامل اشتہارات لے کے حکومت کی حق میں فیور میں خبریں لگاتے ہیں؟ نہیں یہ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اصل میں یہ جو ٹینڈر نوٹس ہوتے ہیں اور حکومتی
کارکردگی کے اشتہار ہوتے ہیں، یہ حکومت کو ضرورت پڑتی ہے۔ یہ آپ کا حق ہے؟ یہ ہمارا حق ہے۔ دیکھیں ہم جب اخبار اشتہار چھاپتے ہیں تو رائٹ ہے۔ کتنے صفحات ہیں آپ کے اخبار کے؟ میرے اخبار کے 8 صفحات ہیں۔ ان 8 صفحات کے اوپر خبریت کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں جو ہمارا وہاں پہ صحافتی کلچر جس طرح کا ہے، خبریں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں، بیانات بھی ہوتے ہیں۔ کیا یہ خبر کی تعریف میں آتا ہے کہ آپ ایک بندے کا بیان اٹھا کے لگاتے رہیں؟ یہ تو خبریت نہیں ہے۔ خبریت تو نہیں ہے، لیکن اس کا ایک پیغام تو ہے نا۔ سر انہوں نے کہا، پھر انہوں نے کہا، پھر آپ نے چھاپ دیا، یہ کون سی خبریت ہے؟ خبریت تو نہیں ہے، لیکن اس لیڈر کا موقف تو ہے۔ 15 سالوں میں آپ نے بہت نام کمایا، آپ کے کام میں بڑی برکت پڑی، لیکن 21ویں صدی میں اخبار کون پڑھتا ہے؟ دیکھیں جی اس میں تو پہلے یہ جس طرح دنیا کے اندر حالات چینج ہوئے ہیں، اسی طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اندر بھی چینجنگ آئی ہے۔ تو آپ جدید دور کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ صدائے چنار کو ڈیجیٹل میڈیا پہ لے کے جائیں۔ دیکھیں جی صدائے چنار کی ویب سائٹ موجود ہے، ہمارا پیج بھی موجود ہے، تو آپ انشاءاللہ العزیز میں یہ کوشش کروں گا، ہم صدائے چنار ڈیجیٹل قریب لانچ کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات ہوتے ہیں، آپ کی چاندی ہوتی ہے، اشتہارات ملتے ہیں، اور پھر جتنا زیادہ کوئی پیسہ دے گا امجد صاحب آپ اس کی اتنی بڑی خبر لگاتے ہیں۔ یہ کون سا معیار ہے؟ اصل میں اس میں تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، بجا ہے، لیکن ریاست کے اندر یہ ایک کلچر موجود ہے۔ امجد چودھری صاحب ایک صحافی کا سیاست سے کیا لینا دینا؟ دیکھیں جی صحافت اور سیاست کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ جملہ آپ نے درست ثابت کر کے دکھایا۔ جی بالکل، میں نے عملی طور پہ ثابت کیا ہے۔ آپ کیوں الیکشن لڑے؟ میں الیکشن اس لیے لڑا کہ جو ہمارا آزاد کشمیر کا کرپٹ نظام ہے، ظلم و جبر کا نظام ہے، برادری ازم کا نظام ہے، اس کے خاتمے کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑے؟ بالکل میں آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا۔ کوٹلی کے حلقہ LA 3 سے لڑے، بالکل سٹی سے لڑا ہوں۔ 600 ووٹ لے کے بری طرح سے ہار گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ہار جیت گیم کا حصہ ہوتی ہے۔ آپ مقامی تھے اور آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا، اور ایک مہاجر آ کے وہاں سے الیکشن لڑا اور جیت گیا۔ جی اصل میں یہ جو مہاجر کی بات آپ کرتے ہیں مقامی، وہاں ایشو یہ پیسے کی ریل پیل ہے۔ آپ کے مقابلے میں جو امیدوار تھا وہ امیر تھا۔ جی آپ کو کسی نے کہا ہمارے ساتھ امجد چودھری صاحب ڈیل کر لو؟ بے شمار آفریں مجھے آئی کہ آپ ڈیل کریں، آپ ہمارے حق میں بیٹھ جائیں، لیکن میں نے تو ایک فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ میں نے پیش کر دیا۔ آپ کے سگے نانا چودھری اعظم صاحب 1970 میں پہلا الیکشن لڑے اور ممبر آزاد کشمیر اسمبلی بنے، ان کی لیگسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرے نانا اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ 70 میں ممبر اسمبلی بنے، چڑوئی سے بنے تھے۔ میرے جو اپنے ایک چاچا ہیں چودھری محبوب ڈکیڑ صاحب، وہ سابق ممبر کشمیر کونسل ہیں۔ پہلے یہ تو فیصلہ کر لینا صحافت کرنی ہے یا سیاست کرنی ہے؟ دیکھیں جی صحافت اور سیاست اگرچہ ایک الگ ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں عوام کی خدمت کروں۔ آئندہ سیاست کرنے کی غلطی تو نہیں کریں گے؟ نہیں، آئندہ میں اپنا مشن جاری رکھوں گا، عوام کے اندر شعور میں پیدا کرنے کی کوشش اپنی مشن جاری رکھوں گا۔ اگر آپ اپنی آنکھوں، کان، زبان اور ہاتھ اور قلم سے نہیں لوگوں کو تبدیلی دلا سکے اور لا سکے تو سیاست سے کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی بندے کا کام ہے کوشش کرنا۔ کہتے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مانتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں عورت کا ہاتھ میں اس کو نہیں مانتا کہ یہ ویسے ایک جملہ بنا ہوا ہے میرے نزدیک۔ اگر میں ثابت کر کے دکھاؤں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، دیکھیں اس ایک لحاظ سے تو ماں کی تو دعا ہے ہی ہے، اس میں سے کوئی شک نہیں ہے، لیکن اوور حال میں جو بات کرتا ہوں کہ مرد جو ہے وہ محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تو اس لیے اس کی آپ کی جو ایک بہن برطانیہ میں ہے، کیا آپ کی کامیابی وہ میں میری ان کا کردار بہن نہیں باجی ہے؟ رابع، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی دوائیں شامل ہیں، بہنوں کی دوائیاں ہیں، کیا ان کی انویسٹمنٹ شامل نہیں ہے؟ ان کی بالکل انویسٹمنٹ سے، ان کی دعا کی صورت میں انویسٹمنٹ بھی ہے اور منی کے لحاظ سے بھی انویسٹمنٹ ہے۔ کیا صدائے چنار کو کھڑا کرنے میں آپ کی بہن نے آپ کی مالی اور اخلاقی مدد نہیں؟ بالکل مدد کی ہے۔ آپ کے قبیلے کے ایک پیپلز پارٹی کے بڑے سیاستدان محفلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ امجد چودھری میرے 70 لاکھ روپے کھا گیا۔ وہ اصل میں یہ لوگ کہتے رہتے ہیں۔ آپ کے اخبار کا نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے؟ میری اخبار کا نظریہ یہ ہے کہ آزاد صحافت کا علمبردار، حق و صداقت کا علمبردار، اور جتنا ممکن ہو سکے اچھی اور پازیٹیو صحافت کی جائے۔ کیا صحافت واقعی قلمی جہاد ہے؟ قلمی جہاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نیت اچھی ہو تو ثواب ہے، والقلم وما یسطرون، نیت اچھی ہو اور صحافت کرتے ہوئے مر قلمی جائیں تو جہاد صحیح ہے۔ اور صحافت میڈیا ایک ایسا، دیکھیں نا، یہ صحافت جو ہے اسے شیوائے پیغمبری بھی کہا جاتا ہے،
یہ جو قرآن ہے یہ کیا، یہ صحافت ہے؟ بہت شکریہ آپ کے ٹائم، بہت تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.